بسم الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ تعلیمات اسلام کے ناظرین و سامعین کی خدمت میں محبت بر السلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں تھوڑی بات کریں گے کہ جو قربانی ہے، صحابہ کرام نے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ما ہی الاضاحی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی سنت ابی ابراہیم، یہ میرے والد بزرگوار سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ ناظرین، سیدنا ابراہیم علیہ السلام عراق میں پیدا ہوئے، اور جس گھر میں پیدا ہوئے یا جس معاشرے میں پیدا ہوئے وہ سارا معاشرہ مشرک تھا، اور اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس کا نام نمرود ہے، وہ بھی انتہائی ظالم، جابر اور مشرک قسم کا بادشاہ تھا، یہاں تک بھی کہ لوگوں سے اپنے سجدے کرواتا تھا اپنے سامنے۔ جو لوگ ان کے سامنے آ کر سجدہ کرتے ان کو وہ کھانا دیتا، ان کو جو ضروریات تھیں وہ ان کو دی جاتی تھیں، اور جو ان کے سامنے سجدہ نہیں کرتا اس کو کچھ نہیں دیتا تھا۔ اسی ایک شرک کے ماحول میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے آنکھ کھولی، اور یہ سب چیزیں دیکھ کر ابراہیم علیہ السلام کو یہ ساری چیزیں اچھی نہ لگی، اور ابراہیم علیہ السلام نے، جن کے والد کا نام آزر آتا ہے کتابوں میں، آزر جو تھا وہ بت بناتا تھا اور بت فروش کرتا تھا، بیچتا بھی تھا۔ تو کئی دفعہ ایسا بھی واقعات ہوئے کہ آزر نے ابراہیم علیہ السلام کو بت بنا کر دیا کہ جاؤ اس کو بیچ کے آؤ۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ آپ بت کے پاؤں سے رسہ باندھ کر اس کو گلیوں میں، بازاروں میں گھسیٹتے تھے، اور فرماتے تھے کہ کوئی ہے اس ذلیل خدا کو خریدنے والا۔ یعنی بچپن ہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی جبلت اور سرشت میں توحید رکھ دی تھی، اور یہ باتیں آپ کو بری لگتی تھیں اور آپ کو اچھی نہیں لگتی تھیں، ان سے اتفاق نہیں کرتے تھے۔ حالانکہ کئی دفعہ والد نے سمجھایا بھی، ڈانٹا بھی، سب کچھ کیا، لیکن آپ ان چیزوں کو قبول کرنے والے نہیں تھے، ان پر یقین کرنے والے نہیں تھے، اور اس طرح اسی شرک کے ماحول میں ایک موحد آدمی پروان چڑھتا رہا، بڑا ہوتا رہا۔ آخر کار والد کے ساتھ بحث و تکرار ہوئی، بادشاہ کے ساتھ بھی بحث و تکرار ہوئی، اور بادشاہ نے سجدہ کے لیے کہا تو آپ نے انکار کر دیا، والد کے سامنے بت بیچنے سے انکار کر دیا، اور معاشرے میں جتنی فرمایا برائیاں تھیں سب کا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انکار کیا۔ اور ایک دفعہ نمرود کے ساتھ بھی مناظرہ ہوا۔ نمرود نے کہا کہ بھئی تم کس خدا کی بات کرتے ہو، تمہارا خدا کون ہے؟ میں ہی سب کا خدا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا خدا تو وہ ہے جو زندگی اور موت کا مالک ہے، یعنی زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ تو نمرود نے جواب میں کہا کہ یہ کون سا مشکل کام ہے، میں بھی ایسا کر سکتا ہوں۔ اس کے بعد دو قیدی تھے، ایک کو سزا موت تھی اور دوسرے کو رہائی ملنی تھی، یعنی زندگی ملنی تھی۔ جس کو سزائے موت تھی اس نے اس کو چھوڑ دیا، اور جس کو چھوڑنا تھا اس کو سزائے موت دے دی۔ انہوں نے کہا یہ بھی میں کر سکتا ہوں۔ پھر اس کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دوسری بات فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، میرا رب جو ہے سورج کو مشرق سے لاتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ۔ تو ابراہیم علیہ السلام فرمایا کہ میرے رب کا تو یہ کام ہے، اگر تو رب ہے تو پھر تو اس کو مغرب سے نکال کے دکھا۔ تو قرآن کریم میں آتا ہے فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو کافر مبہوت ہو گیا، لاجواب ہو گیا۔ اس کے بعد اس کا کوئی جواب نہیں تھا، کیونکہ سورج جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے اور اللہ کے حکم سے چلتا ہے، غروب بھی اللہ کے حکم سے ہوتا ہے اور طلوع بھی اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حکم دیتے ہیں ویسے ہی وہ چلتا ہے، اپنے مداروں میں سفر کرتا رہتا ہے، اور جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں ویسے ہی جاتا ہے۔ تو یہ معاملہ یعنی نمرود کے ساتھ بحث مباحثہ ہوئی، اور جس میں نمرود جو تھا وہ لاجواب ہو گیا، ابراہیم علیہ السلام کو جواب نہ دے سکا۔ اور اس طرح قرآن کریم میں سورۃ مریم میں اپنے والد کے ساتھ بھی فرمایا، اس طرح آپ کا مباحثہ ہوا، مناظرہ ہوا، تو آپ نے فرمایا کہ جو آپ جن بتوں کی پوجا کرتے ہیں، جن بتوں کو بناتے ہیں، ان کی پوجا کرتے ہیں، یہ تو نفع کے مالک نہیں، نقصان کے بھی مالک نہیں، کسی چیز کے بھی مالک نہیں ہے۔ ما لا ينفعکم ضر ولا نفع، نہ نقصان دے سکتے ہیں نہ نفع دے سکتے ہیں، یعنی کسی چیز کے مالک نہیں ہے۔ تو اس پر
باپ بیٹے میں سخت کلامی ہوئی، والد صاحب بڑے ناراض ہوئے کہ بھائی میں جس بات کا آپ کو حکم کرتا ہوں تم وہ نہیں مانتے، تم اپنی باتیں کرتے ہو۔ چونکہ اللہ کے نبی تھے، توحید پرست تھے، تو اس لیے والد کا انکار کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی۔ تو انشاءاللہ العزیز یہ پارٹ فرسٹ ہے۔ انشاءاللہ العزیز اگلے مزید دوسرا پارٹ جو ہے وہ انشاءاللہ پھر بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تب تک اجازت دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین سیکھنے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔